ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے یہاں پہ جو ڈیموکریٹس کی دنیا الٹی پلٹی ہو گئی ہے، تہس نہس ہو گئی ہے الیکشن کے بعد، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے جو انٹرنل ڈیبیٹس چل رہے ہیں، جو ایک دوسرے پہ شکایت کر رہے ہیں، بلیم گیم چل رہا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو بیسیکلی 4-5 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جو ڈیموکریٹس ہیں، لبرلس ہیں، وہ ہمارے جیسے، مطلب میں بھی ڈیموکریٹ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اپنے آپ کو انٹلیکچولی سپیریئر سمجھتے ہیں کمپیئر ٹو ادر پیپل. اگر آپ نقشہ دیکھیں ووٹنگ کا، تو سارے شہر زیادہ تر بلو ہے، یعنی جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، یونیورسٹیز کا طبقہ ہے، وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتا ہے. جب لوگ کالج جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے دے بیکم لبرل پروگریسو. لیکن جو عام لوگ ہیں، جو کالج نہیں گئے، جو بلو کالر ورکرز وغیرہ ہیں، دے ٹینڈ ٹو بی کنزرویٹو لیفٹ. تو امریکہ میں صرف 1/3 یعنی اباؤٹ 30% لوگ کالج کو جاتے ہیں، باقی کے 65 to 70% لوگ اور جسٹ ہائی اسکول گریجویٹس اور لیس. تو بیسکلی ایک قسم کا ڈیوائڈ ہو گیا، اس لیے ایلیٹ ورسز میسز کا ٹینشن آ گیا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاپولسٹ ہیں، کیونکہ وہ ایلیٹ کے خلاف ہیں. تو پرابلم یہ تھا کہ جو ایلیٹ میڈیا ہے، CNN، MSNBC، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، ان سب کا بڑا مطلب بول تو شروع سے کہہ رہے تھے. اگر آپ نے میرے ویڈیوز دیکھے ہیں، اس میں تو میں نے بار بار کہا تھا ٹو کلوز ٹو کال، ٹو کلوز ٹو کال، بہت قریب تھا. تو بہت دیر تک یہ سمجھتے رہے بیکاز آف جو بائیڈن. لیکن جب جو بائیڈن کو نکال دیا، اس کی جگہ کمالا ہیرس کو لے کر آئے، تو پبلک میں جو انتھوسیازم آیا، پہلے ہی مہینے میں انہوں نے تقریباً $500 billion ریز کیے. اس الیکشن میں کملا ہیرس نے $1 billion سے زیادہ خرچ کیے ہیں پیسے. تو جس طرح سے پیسہ پور ہو رہا تھا، انتھوزیازم آ رہا تھا، تو جو ڈیموکریٹس تھے وہ سمجھے وہ آسانی سے جیت جائیں گے. تو جو بل کلنٹن کے پرانے اسٹریٹجک مینیجر تھے کہ نہ صرف کملا ہیرس جیتے گی، بٹ اٹس لائک اے بلو ویو کے ساتھ ہوگا. تو جو نتیجہ آیا ہے وہ کلیئرلی اپوزٹ. تو اس میں حیرت انگیز رزلٹ تھا. ایک کہ ہم غلط کیسے ہو گئے، دوسری ہم ہار کیسا گئے، تیسری جس سپیریارٹی سے دیکھتے ہیں ٹرمپ کو کہ یہ دنیا کا سب سے گھٹیا قسم کا انسان ہے، ہی ہیز نو کیریکٹر وغیرہ، تو اس کو اتنا زیادہ، کیونکہ ٹرمپ نے ہر چیز جیت گئی. ہی ون دا وائٹ ہاؤس، ہی ون دا پاپولر ووٹ، الیکٹورل کالج ووٹ، انہوں نے ہاؤس بھی جیت لیا، سینٹ بھی، اوپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ وہ بھی جیت گئے، سپریم کورٹ تو آلریڈی پاکٹ میں ہے ہی. تو بیسیکلی کنٹرولز آل سورسز آف پاور. اور یہ مینڈیٹ کے ساتھ ٹرمپ جیت کے آئے گا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لبرلس. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی ہم لوگ اتنے اچھے ہیں، پہلے تو ہم اتنے زبردست پڑھے لکھے جینیسز ہیں، اور دوسری چیز یہ ہمارے پالیسیز اتنے زبردست ہیں، انلائٹنمنٹ ہے، فریڈم ہے، ہم سب کی مطلب سب کا وکاس، سب کا ترقی وغیرہ ہم پش کرتے ہیں. تو یہ سب کیوں ریجیکٹ کیا امریکہ نے؟ اکانومی، بار بار آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکلز اور کامنٹری کہ اکانومی از ویری اسٹرانگ ان امریکہ، 2.5% سے گروتھ ہو رہی ہے، لیکن کیوں لوگوں نے ہم کو ریجیکٹ کر دیا؟ تو یہ بحث چل رہی ہے کہ if we are so good, how could we lose؟ اگر ہم اتنے زبردست ہیں ہم کیسا ہار گئے؟ اٹس لائک سیئنگ کہ آپ نے کرکٹ کی ٹیم بنائی اور سب تندولکر اور بھر لیا اس میں، تندولکر اور بمراہ، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، دا بیسٹ بیٹسمین ان دا ورلڈ، بیسٹ بولرز ان دا ورلڈ. پھر آپ جا کے ہار جاتے ہیں ایک بہت ہی ایسی ٹیم سے جس کو آپ نیچے دیکھتے ہیں، کسی کلب ٹیم سے ہار گئے. تو جیسا آسٹریلیا نے ابھی پاکستان سے ہار گیا ون ڈے میں. سو اٹ از لائک دیٹ، یہ سرپرائز ایلیمنٹ سے وہ تھوڑا شاک ہو گئے ہیں. تو اب انٹرنلی جو بلیم ہو رہا ہے اس میں اٹس ویری فیسنیٹنگ. ویسے میں ایک بات بتا دوں، کئی لوگ یہاں بار بار آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کملا ہیرس کو ووٹ دیا. ہیو ناٹ ووٹڈ فار ہر. جب کملا ہیرس نے بائیڈن کو ہٹایا تھا، میں نے 3-4 شوز کیے تھے سپورٹنگ کملا ہیرس، بیکاز آئی جسٹ ڈونٹ لائک بائیڈن. وہ میرے لیے جینوسائڈ جو ہے، 17,000 بچوں کو مارا ہے وہ شخص.
اس کے ہتھیار، اس کا سپورٹ، اس کے پیسوں کی وجہ سے ہزاروں بچے نہیں مرتے دنیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بعض بچے پیدا ہو کے مر گئے، جس دن پیدا ہے اس دن امریکہ کے بموں سے مرے ہیں، بعض بچے ایک ہفتے میں مر گئے، بعض بچے پیدا ہونے کے 2 3 دن پہلے سے مر گئے بیکاز آف بائیڈن. اس کو تو میں بالکل نہیں سپورٹ کر رہا تھا. تو جب کملا ہیرس بیکیم اے نامنی، تو لیکن کملا ہیرس سے جب پوچھا گیا کہ آپ میں اور جو بائیڈن میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب آیا کوئی نہیں، آئی کانٹ تھنک آف اینی تھنگ، نتھنگ کمس ٹو مائنڈ. تو اس کے بعد میں بالکل پلٹ گیا. I did not support her. میں نے جل اسٹائن کو اپنے شو پہ لے کر آیا، تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ. سو اینی وے آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک دس کلیئر. اینی وے اس طرح کے جو الزامات لگاتے یوزلی پیپل آر پیپل ہو ڈونٹ واچ دا شو اینڈ خالی یہاں پہ نیگیٹو کامنٹس کرنے آتے ہیں. اینی وے آئی شوڈ ناٹ بی ویسٹنگ ٹائم آن دیم. تو جو انٹرنل ڈیبیٹس ہو رہے ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے زیادہ کچھ نہیں بدلا ہے، ہماری میسیجنگ غلط ہو گئی، ہم نے غلط چیزوں پہ توجہ دیا، ہم نے ایکچولی غریبوں کی مدد کی، وی شوڈ ہیو ٹاک مور اباؤٹ اٹ. انفلیشن کم ہو گیا. ارے بھائی انفلیشن کم ہو گیا بولنے سے تھوڑی ہوگا. جب لوگ جا کے دکان میں شاپنگ کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ انفلیشن کم ہوا یا نہیں ہوا. سو ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میسیجنگ ہماری غلط تھی، ہم امپورٹنٹ چیزوں پہ فوکس نہیں کیے. دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کملا ہیرس نے اپنے آپ کو بائیڈن کی پالیسی سے دور کیوں نہیں کہا، کیونکہ آلریڈی ان کی وائس پریسیڈنٹ تھی. تو اگر وہ کہہ رہی کہ مجھ میں اور بائیڈن میں کچھ فرق نہیں ہے تو دین پیپل ڈونٹ لائک بائیڈن، کیونکہ پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط طریقے پہ جا رہا ہے. 75% 74% امریکنس نے پچھلے 2 سال سے کہا کہ ملک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے انڈر بائیڈن. اور پھر کملا ہیرس کہتی ہیں کہ مجھ میں اور ان میں کچھ فرق نہیں. تو وائی ڈو وی وانٹ دیٹ؟ سو دیٹ واز دا سیکنڈ تھنگ جس سے لوگ پریشان ہیں. چوتھے یہ ذرا سب سے جو سیریس قسم کے لوگ ہیں وہ جو ایکچولی سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے ڈیموکریسی کم ہو جائے گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کیمپینز میں کہا کہ میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے بدلہ لوں گا، کہ میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یہاں پہ جو لیگل سسٹم ہے اس کا استعمال کروں گا، میں ای ڈی بھیج دوں گا ان کے پیچھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو بیانات دیے اسے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں شاید ڈیموکریسی کم ہو جائے. آلریڈی کم ہو گئی ہے انڈر جو بائیڈن، انڈر اوباما، انڈر بش، اور بھی ختم ہو جائے گی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ذرا وریڈ ہیں، اور وریڈ اس بات سے ہیں نہ کہ ٹرمپ یہ کرے گا، بٹ اس بات سے پریشان ہے کہ امریکہ کو کیا ہو گیا کہ ایسے شخص کو ووٹ دیا جو شاید ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے. سو دیٹ از دا بگیسٹ سیریس پرابلم. اس پہ میں بعد میں بھی بات کروں گا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ڈیموکریسی ہے، حالانکہ امریکہ از ناٹ اے ڈیموکریسی اینی مور. یہ آٹوکریسی بن گئی ہے ان مینی ویز، اور اولیگارکی بھی بن گئی. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے. اور اگر ڈیموکریسی میں ایسے کیسے سٹیزنس ہیں جو ایسے شخص کو ووٹ ڈالیں جو ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے، تو یہ ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. میرے ساتھ کانسٹنٹلی آج کل جو میرے پروفیسرز وغیرہ ہیں وہ بہت چڑے ہوئے ہیں مجھ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے. حالانکہ ڈیلاویئر میں اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. ڈیلاویئر از ناٹ اے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ. یہاں پہ آپ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کسی کو بھی ووٹ ڈال دیں فار دا ووٹ آف پریسیڈنٹ. تو اینی وے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا اس لیے مجھ سے بحث کرتے ہیں آ کے، لیکن وہ جینوئنلی پریشان ہیں. اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو لرن دیٹ. اور جو کالج کی بات میں کہہ رہا تھا نا کہ میجورٹی آف دا پیپل جو کالج جاتے ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار چند ینگ لوگ 20 اور 30 سال کی عمر میں جو کالج کو گئے ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالے. اس سے بھی پریشان ہو گئے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسس کہا، ریپبلکن پارٹی کو وائٹ پارٹی اور اینٹائی ریس، لیکن پھر افریقن امریکن مرد اور پھر لیٹن امریکن مرد بھی ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. بلیک عورتیں بھی اتنے نہیں آئے کمالا ہیرس کے لیے، حالانکہ وہ خود ایک بلیک عورت ہے. سو دے آر کوائٹ ڈسٹربڈ کہ مائنورٹیز جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیکہ لے کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے، وہ بھی اب ٹرمپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں. سو دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وائی. اٹس لائک سیئنگ کہ ارے میں دنیا کا سب سے خوبصورت چیز ہوں لیکن مجھے مس یونیورس کیوں نہیں بنایا. اٹس لائک دیٹ. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ دیٹ. یہ بات تو مجھے تو 2-3 مہینے پہلے آئی تھاٹ کہ
it will be a very close fight. اور جب اساسینیشن ہوا تھا ٹرمپ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے کانورسیشن میں نے کہا کہ دس از دا مومنٹ جہاں پہ ٹرمپ نے الیکشن جیت گئے. سو بٹ اس کے بعد بائیڈن کو جو موو کیا, بیلنس آف پاور شفٹیڈ ٹورڈز دا ڈیموکریٹس. بٹ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ دے آر ویری ہاریفائڈ کہ ٹرمپ کس طرح کے لوگوں کو نامینیٹ کر رہا ہے. تو دا سیکنڈ چیز جو مطلب ہم کیسا ہار گئے, اس کے علاوہ اب کیا ہونے والا ہے, یہ دوسری چیز ہے جو لبرلز کو اور ڈیموکریٹس کو امریکہ میں کھائے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا تو ریئل نتیجہ یہ آئے گا کہ اگر ٹرمپ کو ان کی ٹیم مل جاتی ہے تو وہ کیا کارنامے دکھاتے ہیں, دیکھیں گے. بار بار انہوں نے اپنے الیکشن میں کہا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر جنگ رکوا دوں گا یوکرین کی اور رشیا کی, میں مڈل ایسٹ میں بھی پیس لاؤں گا. یہ دونوں دعوے کیے ہیں, وی شل سی. مجھے لگتا ہے کہ غازہ میں جنگ رک جائے گی لیکن ایران کے ساتھ شاید نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے. بٹ ول سی واٹ ہی ڈز. انہوں نے کہا کہ میں میس ڈیپورٹیشنز کروں گا. تو یہ جو بڑے بڑے پرومسز کیے ہیں, اگر اف ہی ڈز ناٹ ایکٹ آن اٹ تو 2 سال کے بعد مڈ ٹرم کے الیکشن میں امیڈیٹلی پتہ چل جائے گا. دوسری چیز, انہوں نے کئی کانگریس کے لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں اپوائنٹ کیا ہے. تو جو لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, اگر وہ کیبنٹ میں آتے ہیں تو دے ہیو ٹو ریزائن دا پارلیمنٹ. تو اس سے بھی جو ریپبلکنس کی تھوڑی سی جو ریزر تھن میجورٹی ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے. سو اگر وہ 4-5 سیٹ ہار جاتے ہیں مڈ ٹرم میں, سو دے ول لوز دا ہاؤس. پھر اس کے بعد پریسیڈنٹ بغیر ہاؤس کے یا بغیر سینٹ کے ول ناٹ بی ایبل ٹو میک مینی پالیسیز. تو اینی وے, بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ. امریکہ میں کافی انٹرسٹنگ ڈبیٹس ہو رہے ہیں, اس کا اثر ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ CNN اور MSNBC جو پرو ڈیموکریسی کے چینلس ہیں امریکہ میں, کہہ رہے ہیں کہ 100-150 لوگوں کو وہ بیسیکلی نکال دیں گے نوکری سے. ان کی ویورشپ ایک دم گر گئی ہے. سو دیر از سم تہلکا مچ گیا ہے آن دا سینٹر اینڈ لیفٹ آف سینٹر. اور اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑے بڑے بیانات دیے ہیں کس حد تک وہ ان کو ریئلائز کرتے ہیں. دا فرسٹ ٹیسٹ ول بی کہ بھائی آپ ماس ڈیپورٹیشن شروع کرتے ہیں یا نہیں. دوسرا کہ یوکرین کی جنگ رکواتے ہیں یا نہیں. تیسرا مڈل ایسٹ میں کیا کرامات دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد وی ول سی کہ اکانومی میں اور مینوفیکچرنگ وغیرہ میں کیا گروتھ ہوتا ہے. سو اینی وے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپنی انٹرسٹنگ لگی. تو پلیز کانورسیشنس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.